زکات، عشر، فطرانہ، یہ بھی جو ہے وہ ضرور ادا کریں۔ یہ رب کا غریبوں کا حق ہے، یہ ضرور دیں، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ یہ رب کے رستے پہ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے مال کو میرا اللہ پاک فرمائے گا۔ تو اس کے ساتھ حضرت ایک سالبہ نامی شخص ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مالدار کر دے۔ ہمارے اندر بھی خواہش ہے نا کہ ہم مال جمع کریں، اکٹھا کریں، غریبوں کو بھی نہ دیں۔ تو مال، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ بہتر تو یہ ہے کہ جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر شکر ادا کر۔ بھائی اتنا مال نہ مانگ کہ پھر تین شکر ادا کرنے دا بھی وقت نہ لبے، یا اتنا مال نہ مانگ جس دا تو شکر ادا ہی نہ کر سکے۔ اتنا ہی کافی ہے جس دا تو شکر ہے اپنے رب دا ادا کر سکے۔ تو حضرت اس آدمی نے، سالبہ نے پھر اصرار کیا، کہا کہ یا رسول اللہ قسم ہے آپ کو پیدا کرنے والے رب کی، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مالدار کر دے۔ حضور نے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی۔ جب میرے نبی نے دعا فرمائی تو پھر وہ اتنا مالدار ہوا، اتنا مالدار، وہ دیاں بکریاں وچ اللہ اتنی برکت پائی، اتنی برکت پائی۔ حضور نے دعا فرمائی تے برکت ہی برکت کہ وہ دیاں اتنیاں بکریاں ہو گیاں کہ مدینے میں جو کسے یعنی ایسی جگہ تے نہ ڈکیاں جا سکتیاں، وہ پھر انہوں جنگل وچ لے کے چلا گیا۔ بکریاں دا بہت بڑا ریوڑ جیڑا وہ دی گنتی تو بھی باہر ہو گیا، بے حسابہ کام ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو سال گزریا، حضور نے صحابہ کرام نو، 2-3 صحابہ نو بھیجیا کہ جاؤ زکاة دا مال لے کے آؤ، وہ غریبہ میں تقسیم کیتا جائے، غریبہ میں منڈیا جائے۔ جدو گئے اس آدمی نے ملے جس واسطے برکت کی دعا کی تھی حضور نے، تو پھر اتنا مال ہو گیا کہ اتنا مال ہو گیا، حدیث پاک دے روایت دے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ پہلو تے انہوں بکریاں پیچھے لگا تے ان کی نمازاں گھسن لگ پئیاں، پہلو نمازاں گھسن لگ پئیاں، کدی ایک نماز گھس جاوے، کدی 2 گھس جان، کدی 3، کدی پھر اخیر یہ بھی وقت آ کہ 5 ہی رہ جانا۔ تو وہ مال پیچھے ہی، حوث پیچھے ہی لگے ہے۔ پھر اتنیاں بکریاں ہو گئیاں کہ ان ہفتے میں جو ایک نماز ہی پڑھنے دا ٹائم نہ لگے۔ پھر اتنیاں بکریاں ہو گئیاں کہ اس نو جمعہ دا ٹائم بھی جڑا بھی نہ لگا، جمعہ بھی او دا بھی ٹائم نہ لگا، حتیٰ کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وعدہ کیتے آئی یا رسول اللہ جتنا بھی مال میرے رب نے میں دیتا میں شکر بھی ادا کراں گا اور وہ دے راہ اتے خرچ بھی کراں گا۔ لیکن جدو مال بدل آ گیا وہ اپنے وعدے بھول گیا، اپنیاں کیتیاں گلاں عہد بھول گیا، پھر اتنا یعنی مال ہو گیا کہ جمعے دی نماز بھی رہ گئی کہ جنگل میں جی بکریاں چرا رہے ہیں۔ اس واسطے چوکھا مال نہ منگیا کرو، جو رب نے دیتے ہیں وہ دیتے راضی رہا کرو۔ وہ برادران اسلام وہ پھر جمعہ بھی رہ گیا، پھر سال گزر گیا، سال میں پھر کدی 6 مہینے بعد مسیحتی ہونے دا ٹائم، پھر عید تے ہونے دا ٹائم لگے کرے۔ تو برادران اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بلے آؤ او دیکھو زکاة لے کے آؤ، زکاة لین صحابہ گئے۔ اس نے آکھیا کہ میرے تے ٹیکس کیڑا لگ گیا ہے، جاؤ اگوں لے آؤ، میں پھر کے آؤ تو میں سوچ کر پھر دے مانا یہ ٹیکس جیڑا لگ گیا ہے تسی اگوں لے آؤ تو پھر میں واپسی دے سوچ رکھتا با کتنا دینا ہے تو کی کرنا ہے، دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ 12 لوگ واپس آئے، واپس آ کے پھر پوچھا، اس آکھا ہے ٹیکس میں کوئی نہیں دینا، اس آکھا میں کوئی نہیں دینا۔ جب وہ صحابہ واپس آئے تو قرآن دی آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اپنے وعدے کر کے عہد کر کے پھر بول بیٹھے وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ غرق ہو گئے۔
دنیا دے مال دے پیچھے لگ گئے تو پھر جب اس کو پتا چلیا کہ میرے تے خلاف اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے ہلاک ہونے دے والے نال آیا مدینے دے اندر مال زکاة پیش کیتا رسول اللہ نے فرمایا تیرا مال ہن قبول نہیں کیتا جاوے گا کیونکہ اس مال نو اللہ کریم نے رد فرما دیتا ہے لہذا چلا جا واپس چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا پھر بھی یہی حکم حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق دا دور آیا اس وقت کی اکتے جو غرق ہو کے مر گیا اس واسطے ایک تے جیڑا رب مال دے وے تے دے وچوں غریباں دا حصہ عشر زکات فطرانہ یہ سارے مال غریباں دیتا کرو صدقہ خیرات کیتا کرو غریباں دیتا کرو تے نال تہاڈا مال تھوڑا کدی بھی نہیں ہوے گا رب برکتاں عطا فرمائے گا تو اے دے نال ہی اس سارے کلام دا خلاصہ نبی پاک صلی اللہ